السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ والدین کے نافرمان کا ایک سچا واقعہ۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان کے قریبی رشتہ دار سے ایک سچا واقعہ سنا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو اپنی بیوی اور ایک بیٹے کے ساتھ رہتے تھے، اپنے بیٹے کو انہوں نے پڑھایا لکھایا۔ جب وہ بیٹا جوان ہوا تو اس کی بڑے دھوم دھام سے شادی کرائی۔ اس نوجوان کو اپنی بیوی سے بہت پیار تھا۔ اس کی بیوی کامچور تھی اور اس کے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی تھی۔ اس کو لگا کہ اس کا شوہر اس سے بہت پیار کرتا ہے تو کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے، اور وہ اپنے شوہر سے ناراض رہنے لگی۔ نوجوان نے اپنی بیوی سے ناراضگی اور الگ الگ رہنے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولی کہ میں ٹھیک تبھی رہوں گی جب تم اپنے ماں باپ سے الگ کہیں اور رہو، تبھی میں آپ کے ساتھ خوش رہوں گی۔ اور کہنے لگی کہ میں آپ کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت اور نہیں کر سکتی۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر آخرکار دوسرے شہر میں گھر لے لیا۔ ماں باپ نے بہت سمجھایا کہ بیٹا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو ہی میرا ایک سہارا ہے۔ بہت سمجھایا اور اصرار کیا، لیکن بیٹے نے اپنی بیوی کے آگے ایک نہ سنی اور اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے شہر میں آرام سے زندگی گزارتا رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نوجوان کو سعودی عرب میں نوکری مل گئی۔ وہاں نوکری کرنے کے لیے چلا گیا۔ بعد میں اس نے اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اب وہ نوجوان اور اس کی بیوی ہنسی خوشی سعودی میں رہنے لگے۔ سعودی آنے کے 2-3 سال بعد تک وہ نوجوان اپنے والدین کو پیسے بھیجتا رہا، لیکن اس پر بھی اس کی بیوی نے اس کو طعنے دینے شروع کر دیے اور کہنے لگی کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اس لیے اب ان کو پیسے بھیجنا بند کر دو۔ اور اس کی بیوی اسے ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر اپنے والدین سے تعلق رکھو گے تو مجھے بھول جانا۔ اسی کشمکش میں کافی عرصہ گزر گیا۔ وہ نوجوان اپنے ماں باپ کو بالکل بھول ہی گیا۔ سعودی میں رہتے ہوئے اس نوجوان نے کافی عمرے اور حج کیے۔ جب بھی وہ حج یا عمرہ کرتا، اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی اور اس کے دل میں ہمیشہ خیال آتا کہ تیرا حج اور عمرہ مردود ہے اور قابل قبول نہیں۔ اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ وہ نوجوان پریشان ہو کر ایک بزرگ کے پاس آیا جو وہاں پاس میں کھڑے تھے، اور اپنا سارا حال اس بزرگ کو سنایا اور کہنے لگا مجھے 12 سال ہو گئے یہاں حج کرتے ہوئے، اور جب بھی میں کعبے کا طواف کرتا ہوں میرا دل بے چین ہو جاتا ہے اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں، تیرا حج مردود ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کیا تم نے کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کو ناراض کیا ہے؟ یہ سننا تھا کہ اس نوجوان کو تو فوراً یاد آ گیا اور پھر سارا قصہ ان بزرگ کو سنایا اور کہا میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور یہاں کئی عرصہ ہو گیا ان کی خبر بھی نہ لی۔ ان بزرگ نے کہا یہاں حج کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جب تک تم اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرو گے تب تک تمہارا حج عمرہ قبول نہیں ہوگی، اور کہا جاؤ جا کر پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کو راضی کر لو۔ ان بزرگ کی یہ بات سن کر اس نوجوان کو غیرت آئی اور بیوی سے بولا تو رہے یا نہ رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں ماں باپ کے پاس جا رہا ہوں۔ اگلے ہی دن اس نوجوان نے اپنے گھر کی ٹکٹ بنوائی اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے کی غرض سے اپنے ملک واپس آ گیا۔ اپنے گاؤں پہنچا۔ 12 سال گزر گئے تھے، سارا نقشہ بدل گیا تھا، گھر کی بھی پہچان نہیں رہی۔ پھر اس نے اسی گاؤں کے ہی آدمی سے پوچھا اور اپنے باپ کا نام بتا کر حال معلوم کرنا چاہا۔ اس آدمی نے اس نوجوان کو نہیں پہچانا اور اس آدمی نے بتایا ہاں یہاں پاس کے گھر میں بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے جو بہت بوڑھے ہو چکے اور بہت بیمار رہتے تھے، جب سے ان کا بیٹا گیا ہے ایک غم میں کمزور ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اسی حال میں کچھ دن پہلے اس بوڑھے آدمی کا انتقال ہو گیا اور اب اس کی بیوی بیماری کی حالت میں گھر میں رہتی ہے اور اللہ سے صرف ایک ہی دعا کرتی رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو بھیج دے۔ پڑوس کے لوگ رحم کر کے کچھ روٹیاں کھانے کو اس کو دے دیتے ہیں۔ اب تو کمزوری کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی چلی گئی اور وہ اب دیکھ نہیں سکتی۔ گاؤں کے ہی اس شخص نے اس کے گھر کا پتہ بتایا تو یہ نوجوان اپنے گھر گیا۔ گھر کی حالت خستہ تھی۔ گھر کے دروازے کو کھولا، دروازے کی آہٹ سن کر بوڑھی ماں نے پوچھا کون ہے؟ بیٹے کو خیال ہوا 12 سال کے بعد آیا ہوں، ماں دھتکار کر بھگا دے گی اور کہے گی اب کیوں آیا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا تو ہم نے ہماری کوئی خبر نہیں لی، اور سوچا ماں میری بہت ناراض ہوگی تو دبی آواز میں بولا میں آپ کا بیٹا ہوں۔ بوڑھی ماں نے آواز سنی تو اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگی بیٹا
تو آ گیا پر بہت دیر کر دی، لیکن آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ میں ہمیشہ دعا میں اللہ سے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو جلدی سے بھیج دے۔ تیرے انتظار میں اور کمزوری میں میری آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ پھر بولی بیٹا تیرا چہرہ میرے پاس لے آ، میں دیکھ تو نہیں سکتی لیکن تیرے چہرے کو چھونا چاہتی ہوں۔ اور پھر کہا بیٹا تیرا ابا تیرا انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، اب تو آیا ہے تو مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ یہ سن کر وہ نوجوان رونے لگا اور اپنی ماں سے لپٹ گیا، بولا ماں مجھے معاف کر دے، میں نے بڑا ظلم کیا، اب میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بوڑھی ماں بولی میں نے معاف کیا، اللہ بھی تجھے معاف کرے، تو ہمیشہ خوش رہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی دن گزرے تھے، اس بوڑھی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس نوجوان نے کفن دفن کیا اور اپنی ماں کو سپرد خاک کیا۔ اگلی بار جب حج کا مہینہ آیا تو اس نے پھر سے حج کیا، اور کہتے ہیں اس بار کوئی خیال نہیں آیا اور دل کے اطمینان کے ساتھ حج کیا۔ اس واقعے سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر ہمارے ماں باپ راضی نہیں تو ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، چاہے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، اور مسجد حرام میں نماز کیوں نہ پڑھتے ہو۔ آج ہم چند دنوں کے عشق میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب ایک صحابی رسول کو اپنی ماں کی نافرمانی کی وجہ سے موت کے وقت روح نکلنے میں مشکل ہو رہی تھی تو غور کرے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے اور فرم برداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔